اصل سحر کو ہم کیسے باطل کریں، تو ان کے اوپر جادوگر کا پہرا ہو۔ سفارش مجھے ایک متباہر عالم دین نے، جس کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک آج ایسا ٹاپک آپ کی خدمت میں لائے ہیں، اس عمل کے ذریعے آپ اپنے خلاف جہاں کہیں بھی کوئی جادو پڑا ہے، تعویذ پڑے ہیں، ان کو ایکسپوز کیسے کریں، ان کے اثرات ختم کیسے کریں۔ پچھلی ایک ویڈیو کے اندر ہم نے جادو کے علاج کے حوالے سے 5 اہم پوائنٹ کے نام سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس کے اندر ہم نے 5 نکات بتائے تھے کہ جادو کیسے ختم کیا جائے۔ جادو ختم کرنے کے لیے 5 رہنما اصول تھے، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی ان 5 اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتا اور علاج کرواتا ہے، تو وہ جادو اس کا صحیح معنی میں ٹوٹتا ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے جادو مسلط رہتا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ 5 اصول لازمی دیکھ لیں۔ 5 پوائنٹ کے نام سے، جادو کے علاج کے حوالے سے 5 اہم پوائنٹ، وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ اس کے اندر ایک چیز ہم نے بتائی تھی کہ تعویذات کو، جادو کو، اصل سحر جو ہے اس کو باطل کر دیں۔ تو کافی سارے دوستوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے سوال کیا کہ اصل سحر کو ہم کیسے باطل کریں، جہاں تعویذ جادو پڑے ہیں اس کو کیسے باطل کیا جائے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ بس کوئی چیز پڑھیں اور وہاں سے اثر ختم ہو جائے۔ اس کا ایک پراپر کورس ہوتا ہے، ایک پراپر عمل ہوتا ہے، اور وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک تھوڑی ترتیب ہوتی ہے۔ اگر اس ترتیب سے کیا جائے تو یہ چیز ٹوٹ سکتی ہے، اس کے اثرات ختم ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن یہاں ایک بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جادو جہاں بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، تعویذ وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جادوگر کا پہرا ہوتا ہے۔ جادوگر اپنا پہرا لگا کے رکھتا ہے۔ تو وہ پہرا کیسے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ سحری شیاطین پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ کو عمل، تعویذات آپ اٹھاتے ہیں، تعویذ ہے، کچھ بھی ہے جادو والی چیز، جب آپ اٹھاتے ہیں وہ تعویذ تو آپ کے گلے پڑ جاتی ہے، مزید طبیعت الجھ جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ ایک جاننے والے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے رقبے کے اندر چکر لگایا تو وہاں ایک درخت کے اوپر کوئی تعویذ تھے، میں نے تعویذ جو ہی اتارے تو اس دن سے آج کے دن تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چارپائی پر پڑا ہوں۔ اور اس کی سفارش مجھے ایک متباہر عالم دین نے، جس کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، انہوں نے سفارش کی ہے۔ وہ ملک کے نامی گرامی عالم دین ہیں، تو مشہور شخصیت ہے، اور جس کے اوپر ہوا ہے وہ بھی ایک مشہور آدمی ہے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں، اس نے تعویذ اتارا اور اس کے اوپر اثر شروع ہو گیا، اور اس بات کو کم از کم 5 سال ہو گئے، کوئی عامل ان کا علاج بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو یہ تعویذات وغیرہ کسی بھی جگہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ایسے فضول میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ڈر کے مارے ان کو ہاتھ نہ لگائیں، ڈر جائیں، اپنے اوپر خوف مسلط کر لیں اور اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے ذریعے آپ ان چیزوں کو ایکسپوز کر دیں، ان کے اثرات ختم کر دیں۔ اس کا تعلق جادوگر کے ساتھ بھی ختم کر دیں، سحری شیاطین کے ساتھ بھی ختم کر دیں، اس کو خود ہی ڈسپوز کر دیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ سارے معاملات کرنے کا؟ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 11 مرتبہ، لیکن جو آخری لفظ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو، اس ایک آخری حصے کو آپ نے 11 مرتبہ، ہر دفعہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس لفظ کو آپ نے، جملے کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی آیت الکرسی بھی 11 مرتبہ ہو گئی، لیکن آخری حصہ ہر دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جب یہاں پہنچنا ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے جب آیت الکرسی پڑھ رہے ہوں تو یہ تصور آپ نے، یہ کنسپٹ دماغ کے اندر باندھ لینا ہے
کہ میں اس تعویذات کے اوپر جو پہرا لگا ہوا ہے اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا اثرات ختم کر رہا ہوں، اور وہ پہرا جو شیاطین وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ اب جب اس آخری حصے کو آپ پڑھیں گے کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ سحری شیاطین ادھر نہیں آئیں گے، اب ہمارا پہرا لگ رہا ہے، ہم اس کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں، وہ ہماری حصار میں آ رہا ہے عمل جو ہے۔ آپ یہ سمجھیں تصور میں کہ اس کو ایک کور ہو رہا ہے، وہ عمل آپ کے قبضے میں آ رہا ہے۔ تو جب یہ آیت الکرسی آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہاں تک آپ نے کرنا ہے کہ اس جادوگر کا اس عمل کے ساتھ اور اس کے ساتھ آگے جو سحری شیاطین تھے ان دونوں کا تعلق ٹوٹ رہا ہے۔ اب یعنی آپ ایک ایک چیز کو، ایک ایک ہتھیار کو الگ الگ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ اگر کہتے ہیں کہ فلاں جادو جو پڑا ہے، تعویذ پڑے ہے، خود جا کر اٹھا لو اور اثرات ختم کر دو، یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اندھا زور نہ لگائیں، آپ ان کے ہر دشمن کو ہر الگ الگ کر لیں، ان کے اندر تفریق کر دیں۔ جب الگ الگ کر لیں گے تو ان کا توڑنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اب پہلے آپ نے جو پہرا تھا اس کو ختم کیا تھا، اب آپ نے اس جادو کے ساتھ جادوگر کا تعلق بھی ختم کرنا ہے، اور اس جادو کا جو آگے سحری شیاطین آپ کے اوپر یا آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے بزنس کے اوپر، آپ کے کاروبار کے اوپر جہاں کہیں وہ آپ کو نقصان کا دے رہے تھے، ٹارگٹ کر رہے تھے، اب آپ نے ان کا اب اس کے ساتھ ربط ختم کر دینا ہے، تعلق توڑ دینا ہے۔ اب اس آیت کے ساتھ یہ آیت جو ہے، یا معاشر الجن والی جو آیات ہے، ان آیات کو آپ نے ٹوٹل 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے زیادہ پڑھنے کو، دل مطمئن ہو رہا ہے، مزید اطمینان آ رہا ہے، سکون حاصل ہو رہا ہے، تو اس کی تعداد 11 بھی کر سکتے ہیں، لیکن 7 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مطلوبہ نتائج میں بھرپور کامیابی ملے گی۔ اب رہا اس تعویذ کو، اس جادو کو ایکسپوز کرنا، اس کا اثرات ختم کرنا۔ یہ تھوڑا سا جو ہے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے اندر پاور ہو سکتی ہے۔ اب جب آپ اس کو نکالیں، آپ کا باوضو ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ باوضو ہو جائیں اور آپ نے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل، اس کو 7 مرتبہ ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لینے ہیں، اس نیت سے کہ آپ خود حصار میں آ رہے ہیں، آپ کو ایک کڑا لگ رہا ہے، آپ ایک مضبوط قلعے کے اندر بند ہو رہے ہیں۔ جب آپ یہ اپنے اوپر حصار کر لیں گے تب عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں حصار لگانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے سمجھو ایک بم ہے، ایک جادوئی بم ہے، اس کو آپ اس کے اثرات ختم کر رہے ہیں، اس کو ڈسپوز کر رہے ہیں، تو یہاں بھی آپ نے اپنے اوپر ایک حصار لگانی ہے، حفاظتی تدابیر لازمی اختیار کرنی ہے۔ اب آپ جب حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں گے، حصار کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر 11 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے، 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے آخری سورت یعنی سورۃ ناس، یعنی آخری دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ بڑے سے بڑا جادو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ تو ہے جادو آپ کے سامنے پڑا ہے، اگر سامنے نہیں ہے، جادو کسی اور جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آتا، تو یہی پروسیس آپ نے 3 دن تصورات میں کرنا ہے۔ یعنی آپ ایک کنسپٹ باندھ لیں، ایک خیال باندھ لیں، کسی جگہ بیٹھ جائیں، گھر میں، مسجد میں، کسی بھی جگہ، تو اس طرح بھی آپ جادو کو ایسے آنکھیں بند کر کے مراقبے کی صورت میں بھی اس کو توڑ سکتے ہیں، اس کے اثرات ختم کر سکتے ہیں۔ اب رہا مرحلہ، آپ کے پاس یہ تعویذ جادو آپ نے نکالے ہوئے ہیں، اب اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے اثرات زیل کرنا چاہتے ہیں، تو اب اثرات تو زیل ہو چکے ہیں، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اول تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی نہر بہتی ہے، کوئی دریا چلتا ہے، تو اس کے اندر اس کو بہا دیں، نہیں ہے
تو پھر بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے، آپ اس کو زمین کے اندر گڑھا کھود کے دفن کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا زمین کے اندر دفن کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی کلر والا شاپر ہو، یعنی جس کے بہر یہ چیز نظر نہ آئے، یا کوئی کپڑا ہو ایسا جس کے بہر نظر نہ آئے، اس کے اندر ڈال کے اس کو دفن کر دیں۔ اب یہ تو رہا مرحلہ یہ کہ آپ کے پاس جادو آپ نے پکڑ لیا ہے، اس کا ایسا جادو نکالنے کا آپ کوئی جگہ آپ کو نہیں پتا کہ جادو کہاں ہے، اس کو کیسے نکالیں، اس کے لیے بھی ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ اس کے ذریعے اپنا جادو نکال بھی خود بھی جگہ تلاش کر سکتے ہیں کہ جادو کہاں پر ہے، جب جادو کا آپ کو پتہ چل جائے وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ تو اولاً یہ ہے کہ جادو آپ کے پاس، دوسری صورت یہ ہے کہ جادو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر واقع ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ایک تصور باندھ لینا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، اور آپ نے ایک فرضی خیال کرنا ہے کہ یا الہ العالمین، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے دعا مانگنی ہے دلی میں کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ جادو کہاں پر ہے، تو سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو جاننے والا ہے، جہاں کہیں بھی جادو ہے اس کو ایکسپوز کر دے، ختم کر دے، اس کے اثرات ختم کر دے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ محسوس کریں کہ کوئی درخت ہے یا کوئی بھی جگہ دبی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر یہ جو میں نے پڑھا ہے، کیونکہ یہ ساری پڑھائی جو پروسیس پڑھائی والا ہے نا، یہ آپ نے غیبانہ جادو کے اوپر بھی کرنا ہے یا حاضر جادو اس کے اوپر بھی کرنا ہے۔ تو آپ نے غیبانہ جادو آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے، تو یہیں بیٹھ کر آپ اس کا کنسیپٹ جو ہے تصور باندھ کے کرتے رہیں، پڑھائی دماغ کے اندر اس چیز کو لا کر رکھے کہ جہاں بھی جادو پڑا ہے اللہ کی قدرت کی وجہ سے، انشاءاللہ اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ جادو کے اثرات ختم ہو رہے ہیں، اور جادو کے آگے پیچھے جو پروسیس میں نے بتایا تھا کہ اس جادو کو جادوگر سے بھی الگ کرنا ہے، سحری شیاطین کو بھی الگ کرنا ہے، پھر اس جادو کو جو ہے خود ایکسپوز کرنا ہے، ساری ترتیب جو ہے یہ اسی طرح آپ نے تصورات کے اندر بھی ملحوظ خاطر رکھنی ہے انشاءاللہ، اور اس کی برکات سے انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ باقی اس کے اگلا ایک مرحلہ ہے، وہ بار بار ایک سوال بھی آ رہا ہے اور حقیقت کے اندر بھی ہے کہ جادو کے ذریعے سوئیاں کیسے چبھوئی جاتی ہیں، یا کیا واقعی ایسا جادو ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہماری ایک مستقل ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ، نیکسٹ ٹائم اس ویڈیو کے بعد وہ دو ویڈیو جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔